ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کا اصول بھی بیان کر دیا کہ جب انسان کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے لیے کیا ترتیب اختیار کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو اللہ نے آیت نمبر 23 میں بیان کی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاک دامن عورتوں پہ غافلات یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، محصنات پاک دامن، غافلات عورت کی صفت بیان کی ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہ ہو کہ رجب زار گاڑی کون سی جاتی ہے، کراچی کا لاہور کا بس اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کہاں پر ہے، ایئرپورٹ کون سی گاڑی جاتی ہے، عورت کو نہ پتہ ہو، غافل اتنی ہو، یعنی وہ گھر سے باہر یوں بے دریغ نہ نکلے، یہ غافلات کی تشریح کی ہے۔ یہ عورتیں کہیں جی ہم تو برابری کے حقوق ہیں، ہم خود بیٹھ کے چلی جائیں گی، کریم منگوائیں گی، اس طرح ہو جائے گا، اکیلی نکل جائیں گی۔ عورت اکیلے سفر کرنے کی عادی نہ ہو بلکہ محرم کے ساتھ چلے، محرم کے ساتھ ہو، یہ غافلات ایک اس کی تشریح کی ہے۔ اور لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی جو پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے گا، یہ بھی بیان فرما دیا اس کے اندر۔ اور پھر الخبیثات للخبیثین، یعنی پتہ یہ چلا کہ بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے، بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بندے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی تو آپ نے تلوار منگوا لی، آپ نے فرمایا اس کو میں قتل کروں گا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت اس نے تو سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے۔ آپ نے کہا قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ اگر نبی پاک ہے تو نبی کی بیویاں بھی، جو پاک بیویوں کو برا کہے گا تو اس نے گویا کہ نبی کی توہین کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا صحابہ کی توہین گویا کہ رسول اللہ کی توہین ہے، کیونکہ تربیت تو رسول اللہ نے کی ہے نا۔ کہتے ہیں شاگرد آپ کا صحیح نہیں نکلا، استاد کی توہین ہے نا۔ اگر صحابہ سارے کے سارے ہم کہتے ہیں جنتی ہیں چونکہ ان کے اعمال صالح تھے، جو کہتا ہے نہیں صالح تھے گویا کہ وہ نبی کی تربیت پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اس کو بھی اللہ نے بیان، پھر آگے اللہ نے رکوع جب شروع ہوتا ہے آیت نمبر جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے 37 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو نہ کسی کے گھر داخل ہونا جب تک تم اجازت نہ لے لو، بیل بجا کے داخل ہوں، گھنٹی بجا کے داخل ہوں، دستک دے کے داخل ہوں۔ آج کل تو گھنٹی ہوتی ہے، اور بلکہ اس سے بہتر چیز آج کل کال کر کے جائیں کسی کے گھر، ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے چلے جائیں اور جی ہم آ گئے ہیں اب ہمیں ٹائم دے دیں۔ لوگ اکثر ہی کہتے ہیں یہ غلط چیز ہے۔ پہلے فرمایا کہ تستانسو، پہلے کیا ہے اجازت مانگنا، پھر تسلمو، پھر سلام کرنا، علی اہلیہ، گھر والوں کو۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی، ایک آدمی نے آ کر خالی اجازت مانگی، آپ نے کہا نہیں اجازت دینی جب تک یہ سلام نہ کرے۔ ایک مرتبہ کہ نے ٹھک ٹھک کی، آپ نے کہا کون؟ اس نے کہا انا، آپ نے اندر سے 2 بار کہا انا، میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ میرا۔ حضرت عمر کے پاس حضرت موسیٰ اشعری آئے تو آپ نے دستک دی تو آپ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ اشعری، تو آواز دی تو پھر آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب بھی آپ کال کسی کو کریں تو یہ نہ کہ پہچانا مجھے، بلکہ آپ پورا اپنا نام بتائیں۔ اور دوسری بات ہے کسی گھر جائیں تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں آنا چاہتا ہوں، نام اپنا بتائیں، پھر باہر سے اندر، یہ نہیں کہ دروازے سے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر بندہ سفر سے واپس آتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر پہ بیل بجائے بغیر اندر داخل نہ ہو۔